سے قرآن نہیں پڑھتے ہے جی کہ بھئی نمازی کے پاس اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، قرآن کے احترام کی وجہ سے یا نماز کی احترام کی وجہ سے ہے؟ قرآن کے احترام کی، نماز کی وجہ سے نہیں۔ قرآن اتنا عظمت والا ہے کہ وہ نمازی سن نہیں سکے گا، لہذا قرآن کی بے قدری ہوگی تو قرآن کو اونچی آواز سے نہ پڑھو کیونکہ بندہ سن نہیں رہا۔ چہ جائے کہ قرآن کا درس ہو اور بندہ مراقبے میں ہو، تسبیح ہو۔ میں مدینہ مسجد میں ایک بندہ تھا تو میں بیان کرتا ہر جمعے، وہ نے تسبیح کسائی رکھا، بہت تیزی نے تسبیح چلا۔ میں کیا پتہ نہیں کوئی چلا کرتا کیا کرتا، میں 2-3 مہینے خاموش رہا۔ میں نے سے پوچھا کیا پڑھتے؟ کہتے درود شریف پڑھتے۔ میں نے کہا درود شریف جس نبی پر پڑھتے ہو اس نبی کے دل پر نازل ہونے والا قرآن میں بیان کرتا ہوں۔ اگر نبی پاک نے پوچھا کہ بھی جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد ہو رہا تھا تو مجھ پر درود پڑھ رہا تھا۔ کہ درود پڑھنے کا ایک ٹائم ہے، ذکر کا ایک ٹائم ہے، توجہ کا ایک ٹائم ہے، ایک ٹائم ہے قرآن کو سمجھنے کا، اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ بلکہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو چاہے کہ وہ وادی عقیق میں جائے اور 2 سرخ اونٹ لے کر آئے۔ کتنے؟ سرخ اونٹ عرب میں نایاب تھا، تو بہت کسی کے پاس ہوتا تو کہتے یار بہت مالدار آدمی، اس کے پاس ایک سرخ اونٹ ہے، نایاب قسم کا جانور تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں سے ہر شخص پسند کرتا ہے۔ فرمایا سنو پھر، جو بندہ مسجد جا کے 2 آیتیں قرآن کی پڑھے اور سمجھے، اللہ اس کو 2 سرخ اونٹوں سے زیادہ نفع عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اس لیے حضرات توجہ میری طرف رہے، قرآن کی طرف رہے، میری طرف کیا رہنی ہے؟ قرآن کی طرف رہے، کیونکہ جب تک میں قرآن پڑھوں گا تو میرا بھی نسبت قرآن کی وجہ سے وہ آپ کو توجہ کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، قربانی ہے، حج ہے، مناسک حج ہے، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند آزمائشوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے کہا جا ابراہیم تجھے ہم زمانے کا امام بنا دیں۔ قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ٹھیک ہے تیری اولاد بھی زمانے کی امام ہوگی، لیکن سن ظالموں کو لیے میرا وعدہ، تیری اولاد میں جو ظالم ہوا وہ امام نہیں ہوگا، باقی ساری تیری اولاد امام ہوگی۔ اب ابتلا اور آزمائش کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہم ایمان لائے لہذا ہم خیر ہی خیر، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں فتنے میں ڈالوں گا، آزمائش میں ڈالوں گا، تمہارا ایمان چیک کروں گا۔ چگویم مسلمانم بالارزم، کہ دانا مشکلات لا الہ، میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں، کیونکہ میں مشکلات کی لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں بس کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، سوکھا سوکھا اسلام ہے۔ اتنا سوکھا اسلام نہیں ہے۔ سوکھا ہوتا تو امام حسین کو تو چیک کرو ذرا، امام الانبیاء کا طرز زندگی تو دیکھو نا۔ چلو مکے میں تو 13 سال وہ کافر ستاتے رہے، مدینے میں آ کے سکون ہو جاتا۔ مدینے میں آ کر امام الانبیاء کے گھر میں 8 دن چولہا نہیں جلتا یار، ہمارے تو پڑھولے بھرے ہوئے ہیں۔ حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور چھوڑ دیے جائیں گے، وهم لا یفتنون، اور وہ فتنے میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کم کا جو مصداق ہے وہ کون ہے؟
کم کا مصداق یہاں سے لے کے وہاں تک مجھ سمیت سارے ہی. یہ کوئی خاص جماعت نہیں ہے کہ صحابہ سے کہا پہلی صدی تک کہا دوسری صدی تک کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں سب مسلمان شامل ہیں اور اللہ آزما بھی رہا ہے. ایسے تو نہیں نا اللہ کسی کو سرداری دے دیتا بادشاہی دے دیتا نعمتیں ایسے تو نہیں دے دیتا. پہلے رگڑا لگاتا ہے چیک کرتا ہے اور چیک کرنے کے بعد ٹنکا کے چیک کرنے کے بعد پھر سیٹ دیتا ہے. ویسے وہ سیٹ تو ووٹوں سے ملتی ہے نا لیکن یہ سیٹ بڑی اوکھی ہے بڑی مشکل ہے بھائی. اللہ کا قرب تقوی نور الہی قرب الہی کہتے ہیں جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا امتحان اتنے سخت ہوتے چلے جائیں. محسوس ہوتا تھا کہ خیر ہے یار سوکھا ہی کام ہے اللہ اللہ کرنا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے بھائی. غور تو کر کبھی چس تو لے اس کی. اب سنیں ذرا ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء انبیاء کے باپ ہیں بنی اسرائیل کے باپ ہیں رسول پاک تک سارے نبیوں کی کے باپ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. پہلی آزمائش اللہ نے کیا ڈالی؟ اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہتیں دکھا دی بیٹھے بیٹھے. زمین و آسمان کی بات کہتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیٹھے بیٹھے کعبہ دکھا دیا تھا سمت قبلہ بتا دی تھی. کوئی آسان کام ہے سوکھا ہی کام ہے جو مرضی کر لے. مقام ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو اللہ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آسمان کی ساری بادشاہتیں دکھائیں زمین کی ساری بادشاہتیں دکھائیں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور میں اس لیے دکھائی ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو. ایک ہوتا ہے علم الیقین ایک ہوتا ہے عین الیقین ایک ہوتا ہے حق الیقین. ابراہیم علیہ السلام کو حق الیقین تھا. حق الیقین آگ گرم ہے علم الیقین. دیکھا کہ بھی ہے بھی لال شولے بھی نکلنے یہ عین الیقین ہے اور ہاتھ اندر داخل کر کے یہ تو حق الیقین ہے. اس درجے تک جناب ابراہیم کا ایمان تھا. ایسے تو نعرے نمرود میں جا رہے ہیں اور جبریل کہہ رہا ہے دعا کرو کہا نہیں دعا نہیں کرنی. ایسے تو نہیں کہہ رہا کہ جناب اللہ تعالیٰ کو کہہ دے مجھے حکم ہے میں آگ پھینک دوں. کہا نہیں 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 اللہ کو بھی نہیں کہنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائی نہیں کھاتے رہے بیماری پر. کئی بندے تقریر سن کے نا کہتے اسی بھی نے دعائی کرنی اور پہلے ابراہیم تو بن جاؤ اللہ کے بندو ہے پہلے بن تو صحیح وہ مقام تو پا لینا ہے جی. پانا پڑی تو وقت نو پڑی. اب کیا ہوا چونکہ جناب موسیٰ جب پیدا ہوئے تو بچے قتل ہو رہے تھے. کہا موسیٰ پیدا نہیں ہونے دینا. فرعون کہتا تھا نمرود نے بھی کہا کہ میں ابراہیم کو پیدا نہیں ہونے دینا. چنانچہ بچوں کا قتل ہو رہا تھا. آپ کی والدہ نے ایک غار کے اندر جا کے آپ کو جنم دیا اور وہاں چھوڑ کے آ گئی. بچہ نوزائیدہ بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے وہاں غار میں لیٹا ہوا ہے لیکن اس کا محافظ اللہ ہے. اس کا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ نبیوں کا باپ ہے اس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے 40 دن اندر رہے. سارا جو چمڑا ہے جسم ہے وہ پل پل نرم. 40 دن نہ ہوا نہ مطلب ہے دھوپ جسم سارا ایسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کا سایہ کیا وہیں پر رزق فراہم کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی نا یا جس کو کہتے ہیں پرورش یا بڑھوتڑی وہ بڑی سپیڈی تھی. 1 سال میں جتنا بچہ بڑا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے میں اتنے ہوتے ہیں. جتنا ایک بچہ مہینے میں ہوتا ہے آپ اتنا 1 ہفتے میں ہوتے ہیں. جتنا 1 ہفتے میں ہوتا ہے آپ 1 گھنٹے میں اتنے بڑے ہوتے ہیں. 1 دن میں اتنے ہوتے ہیں. 1 دن میں جتنا ہوتا ہے آپ 1 گھنٹے میں اتنا بڑا ہو رہے تھے. والدہ آتی تھی کبھی دودھ پلا کے چلی جاتی لیکن اللہ تعالیٰ کر رہا تھا. جب تھوڑا سا سن شعور کو پہنچے تو کیا ہوا فلما جن علیہ اللیل تھوڑی سی سمجھ آئی نا. جس دن پہلے دن سوچا الف نار بے بکری الف نار الف مقصودہ یا نار
علی مقصود ہے نا، بچے کو تو الف کا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، انار کو جانتا ہے، انار کو دکھا کے الف سکھاتے ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل، رات چھا گئی آپ پر، رأى کوكبا، ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ چھپ گیا کہا میں چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں تھوڑا مختصر کرتا ہوں، چاند دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، وہ بھی بجھ گیا، کہا یہ نہیں، میں نہیں اس کو پسند کرتا۔ سورج دیکھا، کہا یہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، شاید یہ رب ہوگا، جب وہ بھی شام کو بجھ گیا، کہا نا اگر میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ اب تھوڑا بڑے ہوئے، اب کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا کہ یہ بچہ آج پیدا ہوا ہے، کل پیدا ہوا ہے، دنوں میں بڑے ہو گئے، گھر چلے گئے، چچا کے گھر رہنے لگے، خطرہ تھا، چچا نمرود کی کیبنٹ کا ممبر تھا، بت تراش تھا، بت پرست تھا، اس کے گھر چلے گئے، وہاں رہے، پہلا مکالمہ ہوا چاچے کے ساتھ، چاچے نے کہا جا پتر یہ بت کھڑا ہے، جا کے بیچ کے آ۔ آپ نے کیا کہ اس کے گلے میں رسی ڈالی، رسی ڈال کے تو لے کے کہا بھئی یہ بت برائے فروخت ہے، نہ کچھ فائدہ، نہ نقصان، نہ نفع، کوئی فائدہ نہیں دیتا، الٹا نقصان دیتا ہے۔ کہا نقصان کیا ہے؟ کہا نقصان یہ ہے کہ پیسے بھی خرچ ہو کے گھر میں رکھنا پڑے گا اور فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ جی سارا شہر اکٹھا ہو گیا، ان کے یار بتوں کا علاقہ تھا، بت پرست تھے سارے لوگ، کہ ایک بندہ بت بیچ رہا ہے اور توہین بھی کر رہا ہے بتوں کی۔ بات آنن فانن پھیل گئی، چچا کے پاس آئے، کہا چچا، آپ نے سیدھی سیدھی بات کی، آپ نے کہا اس کار لی ابی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ایسوں کی کیسے عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میں آپ کے پاس علم لے کے آیا ہوں، ما لم یأتک، آج تک یہ علم تمہارے پاس آیا نہیں ہے، فاتبعنی، میری اتباع کر لے، اہدک صراطا سویا، میں تجھے سیدھے رستے کی ہدایت دوں گا۔ اب ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں میں ہدایت دوں گا۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت ہے ارات الطریق، رستہ دکھانا گیا سیدھا ناروال، ایک ہے کہ ناروال چھوڑ کے آنا، اصال الی المطلوب۔ جب ہدایت کی نسبت بندے کی طرف ہوگی، نبی کی طرف ہوگی، فرشتہ کی طرف ہوگی، رسول کی طرف ہوگی، تو پھر اس کا مطلب ہوگا ارات الطریق، میں تمہیں سیدھے رستے کا سیدھا رستہ دکھا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان۔ ساری باتیں ہونے کے بعد چچے نے جواب دیا، قال اراغب انت عن آلہۃ ابراہیم، تو ہمیں ہمارے بتوں سے بیزار کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی، بعد آ جا، اگر تو بعد نہ آیا، لارجمنک، ہم تجھے رجم کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ رجم جانتے ہیں؟ پتھر مار مار کے مار دینے کا نام رجم ہے۔ اتنے پتھر مارے جائیں کہ بندہ مر جائے، لارجمنک وہجرنی ملیا، گھر سے نکال دیں گے۔ آپ نے کہا اپنا گھر سنبھال۔ وہ جا کے جنگل میں ڈیرا لگایا، وہاں اللہ اللہ شروع کر دیا۔ قوم کا قومی تہوار آیا، انہوں نے کہا چلو جی میلہ آیا، آپ سے بھی کہا جناب آؤ میلے پہ چلے، آپ نے کہا نہیں، فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری حرکتیں کرتوتیں ٹھیک نہیں ہیں، میں اس طرح کے کام پر جانے والا نہیں۔ قوم چلی گئی بتوں کے سامنے، بت خانے، بڑے بت خانے میں کھانے وانے بنا کے رکھے، آپ نے کلاڑا پکڑا، قوم کھیل رہی تھی، ککڑ لڑا رہی تھی، کتے لڑا رہی تھی، جی گھوڑے دوڑا رہی تھی۔ آج کل قوم لگی اسی کام سے، ایک طرف کہتے ہیں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، دوسری طرف ہر کتا کام جو ہے وہ قوم کر رہی ہے، یہی کتا کام جو ہے حضرت ابراہیم کی قوم کرتی۔ آپ نے کلاڑا پکڑا، جا کے ان کے بتوں کی کسی کا ٹانگ، کسی کا کان، کسی کا کچھ، اور بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ وہ جب آئے انہوں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے، فجعلہم جذاذا الا کبیر لعلہم الیہ یرجعون، آپ نے ان کے ٹوٹے کیے مگر بڑے کو نہیں کچھ کہا۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ انہ لمن، بڑا ظالم ہے وہ۔ قالوا سمعنا فتى یذکر لهم یقال له ابراہیم، ایک بندہ ہے نوجوان ہے، وہ سنا ہمارے بتوں کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشهدون، تاکہ اس سے گواہی لے لیتے ہیں۔ قالوا انت فعلت ھذا، تو نے یہ کیا؟ قال بآلہتنا یا ابراہیم، قال بل فعلہ، کیا تو آپ نے تھا۔
سبحان اللہ کہنا ذرا ایک دفعہ سبحان اللہ زور سے. سبحان اللہ قال بل فعلہ، کہا اس نے کیا ہے. کیا کس نے تھا؟ خود کیا تھا. کہا اس نے کیا ہے. اپنے فعل کی نسبت اللہ کی طرف کر دی سبحان اللہ کہ میں نے کیا تو میں نے، لیکن کروایا مجھ سے اللہ نے. جب اللہ کروائے تو فعل کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ ابراہیم نے بتایا کہ نیکی کرو تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو. یہ نہ کہ میں نے نیکی کی ہے اور جی نہیں جی اللہ کی مہربانی نے نماز پڑھ لی. کوئی گناہ کرو تو اس کی نسبت اپنی ذات کے یار مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے. میں نے برائی ہو جائے تو اپنی طرف، نیکی ہو تو کس کی طرف کرنی ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کہا اس نے کیا ہے. کبیرہم ھذا، ایوڈ ہے. فاسالوہم، ان سے اس سے پوچھو. ان کانو ینطقون، اگر بولے. ظاہرہ بولتے نہیں تھے. قوم نے کہا اس کو آگ میں پھینکو، آگ میں پھینکو. چنانچہ کیا ہوا؟ آپ کے لیے آگ جلائی، آگ میں پھینکا گیا. آپ نہیں ڈرے، بالکل آپ نے حوصلہ نہیں آ رہا. پھینک دو. جبریل آیا، فرشتے آئے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا. کہا اٹھ، آگ والا فرشتہ. آپ نے کہا کوئی ضرورت نہیں مجھے ہے. کہا اللہ سے کہو. کہا اللہ کو میرے حالات کی مجھ سے زیادہ خبر ہے. سبحان اللہ بات تو ویسے ایسی ہے نا، اللہ کو ہمارے حالات کی ہم سے زیادہ خبر ہے نا، کہ نہیں خبر ہے. لیکن ہم اللہ پہ نہیں چھوڑتے، ہم خود دوڑ لگا دیتے. کبھی چھوڑ کے دیکھ تو سی اللہ پہ، اور کوئی مسئلہ اللہ پر چھوڑ کے دیکھ، چیک کر، ایکسپیریمنٹ ہی کر لے یار. ہے نا صاحب، ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے نا. تجربہ کیسا رہتا ہے؟ بہت اچھا. کامیاب رہتا ہے. نہیں رہتا کامیاب؟ کامیاب رہتا. ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ. تجربے کامیاب رہتے ہیں. کیا بتائیں آپ کو، کنوں حال سنو میں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملتا. تو کیا ہوا؟ آگ میں چلے گئے. کلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. اللہ نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. اب آگ میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. اب وہ سڑ رہے ہیں بھی. جو آگ میں ہے وہ نہیں سڑ رہا، باہر دیکھنے والے سڑ رہے ہیں. یار کیوں آگ بھی جلائی اور بندہ بھی نہیں سڑا. او فرعون کی نمرود کی منہ بولی بیٹی نے دیکھا، وہ بھی دوڑ کے آگ میں چلے گی. اللہ نے اس کے لیے بھی آگ کو نار سلامتی والی بنا دی. سبحان اللہ وہاں سے نکلے. اللہ نے کہا ابراہیم جاؤ اب ذرا، اب نمرود سے ٹکر لو، بادشاہ وقت سے ٹکر لو. جا کے ٹکر لی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اس سے لڑائی کی جس کو اللہ نے حکومت دی تھی. حکومت کون دیتا ہے؟ بولو تو صحیح. حکومت کون دیتا ہے؟ بعض بندے کہتے ہیں جی اللہ نے حکومت دی ہے، ہوں کسی کیوں سڑ دے ہو. اور اللہ حکومت بھی دیتا ہے پر اللہ ذلیل بھی کرتا ہے نا. عزت بھی اللہ کے پاس ہے اور ذلت بھی. یہ عقیدہ لوگوں کا قوم کا خراب ہے. اسی ذلیل کر دیں گے بندے کو، اسی کسی جگہ تو نہیں چھڈاں گے. اور اللہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. دیکھتے نہیں روز تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. روز رات آ رہی ہے، روز دن آ رہا ہے، دیکھتے نہیں کون کر رہا ہے. اور اتنا یقین ہی کر لو کہ یہ اللہ کر رہا ہے. سورج کی چھوڑو، چاند کی چھوڑو، اللہ کو ہی مانو. ہیں موسمیات والوں کے پیچھے پڑے ہوئے دعائی کر لی اعلیٰ بارش بھیج دے. کہتے دیکھی یار نیٹ چیک کری بارش آنی کہ نہیں آنی. اللہ اکبر. ساری قوم پچھلے 2 مہینے اس نیٹ کے چکر میں رہی. کسی نے نماز استسقاء پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے کوئی توبہ استغفار نہیں کی، کوئی محلے والے پنڈ والے اکٹھے نہیں ہوئے. یار بڑی گرمی ہے، دعا کراؤ، دعا کرو. کوئی اجتماعیت ختم ہی ہو گئی ہے. اب کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے حکومت دی اس کو، ربی اللہ یحیی و یمیت. کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے. انہوں نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا زندہ کرتا. 2 بندے قید خانے سے بلائے، کو چھوڑ دیا، کو مار دیا. حضرت ابراہیم نے کہا اچھا تیرا علاج کرتا ہوں. کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو اگر اللہ ہے تو مغرب سے سورج طلوع کرتا. سبحان اللہ. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت. بہت سارے لوگ ہیں جو ظالم ہیں، کہتے نماز نہیں پڑھتا،
اوے ظالم ہے تو نہیں پڑھتا نا، توبہ کر لے، شاید اللہ توفیق عطا فرما دے۔ ہیں قبرستان میں سڑے گا، جلے گا، جا کے مرے گا۔ آج فکر نہیں ہے قوم کو، ہمیں بھی فکر نہیں ہے۔ ہم نے کبھی کسی کو کہا کہ آؤ نماز پڑھنے چلیں؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دین کی دعوت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اکیلے اکیلے پڑھ لیں، گھر والے سارے بے نمازی، تجھے نماز فائدہ کوئی نہیں دے گی۔ قیامت میں اللہ نے پوچھا کہ بے نمازیوں پر راضی تھا کہ نہیں پڑھتے؟ نہ پڑھ ٹٹے کچھ پڑھ، میں تو پڑھا ہے۔ ایسا نہیں ہے اسلام، ایسا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب ابراہیم سے آزمائش کامیاب ہوئے، گھر میں لڑائی لگ گئی۔ سیدہ سارہ جو آپ کی پہلی بیوی تھی، اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا کرتے ہیں۔ ہاجرہ جو لونڈی تھی سیدہ سارہ کی، اس کو آزاد کیا اور اپنے شوہر سے نکاح کر دیا، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ اب سیدہ سارہ جو ہے وہ جو ہوتی ہے دل میں کہ بھئی اس کی اولاد ہوگی، اس کی توجہ زیادہ مل رہی ہے، گھر میں لڑائی، کہا اس کو گھر سے نکالو۔ اللہ نے بھی حکم دیا کہ جاؤ اس کو باہر چھوڑ کے آؤ۔ نئی آزمائش آ گئی، گھوڑے پہ بٹھایا، او چھوڑ کے آئے، ویران، جنگل، پہاڑ، سبزہ ہی کوئی نہیں، سایہ ہی کوئی نہیں، وہاں چھوڑا۔ واپس مڑنے لگے، ہاجرہ نے پوچھا ابراہیم کیوں؟ کہا اللہ نے کہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہا کس نے کہا؟ اللہ نے کہا ہے۔ کہا پھر خیر ہے، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جگہ جہاں مناسک حج ادا ہوتے ہیں، وہاں عمرہ ادا ہوتا ہے، صفا مروہ بنایا، اسماعیل کی ایڑیوں سے رگڑ کے آب زمزم نکلوایا، کعبہ بنوایا، انبیاء کا مسکن بنوایا، ابراہیم و اسماعیل کو وہاں مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے دفن کیا، وہاں پر موجود ہیں، بڑی برکتیں ہیں وہاں۔ آزمائش میں ڈالا، کامیاب ہوئے۔ اب دوبارہ کیا ہوا؟ دوبارہ یہ ہوا، نئی آزمائش آ گئی، بیٹا تھا، آخری عمر میں ملا، بار بار جاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لاڈیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم پیار میرے ساتھ، خلیل میرا، اور پیار بیٹے سے، چل اس کو ذبح کر۔ 7 ذی الحجہ کی رات خواب آیا، کسی نے کہا بیٹا ذبح کرنا ہے، اٹھے تدبر کرتے رہے کیا بنے۔ 8 ذی الحجہ کی رات پھر خواب آیا، پھر سوچتے رہے۔ 9 ذی الحجہ کی رات پھر خواب آیا۔ 10 ذی الحجہ آ گیا، بیٹے سے کہا بیٹا جی اللہ نے کہا تجھے ذبح کرنا ہے۔ اس نے کہا اللہ نے کہا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ کہا اللہ نے کہا میں حاضر ہوں، میں صبر کروں گا۔ آزمائش آگے لے گئے، چھری پکڑی، رسی پکڑی، بیٹے کو لٹایا، ذبح کیا، چھری نہیں چلی، چھری نہیں چلی۔ اللہ نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، سبحان اللہ، ابراہیم تو نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، اللہ، واہ واہ، کامیاب ہو گئے۔ کہاں ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی، آزمائشیں جاری ہیں، اللہ، جاری ہو ساری آزمائشیں۔ اللہ کہتا فاتمہن، میرے ابراہیم نے جو کہا کر دکھایا۔ سبحان اللہ، واہ یہ قصہ نہیں، کہانی نہیں، یہ سبق ہے میرے اور تیرے لیے کہ جب میرا اور تیرا امتحان آئے، موقع ایسا ہے تو پھر تو نے کھاچنی مارنی، اللہ کی طرف دھیان رکھنا سبحان اللہ۔ ہے۔ جب 3 دن خواب آیا نا تو پہلے دن آپ نے 300 بکریاں ذبح کی، سبحان اللہ، 300۔ پھر اگلے دن پھر خواب ہے 100 گائیاں ذبح کر دی۔ پھر خواب آیا تو 700 اونٹ ذبح کیے، خواب پھر بھی رہا۔ کہا یہ گائیاں اونٹ ذبح کیے ہیں، اس کا مطلب ہے بیٹا ہی ذبح کرنا پڑے۔ اللہ نے قربانی کو جاری کر دیا، حج کو جاری کر دیا۔ فاتمہن، اللہ کہتا میرے ابراہیم نے
اور ولا نبلوش، دعا کرو یا اللہ جب تو ہمیں آزمائش میں ڈالے تو ساتھ مہربانی بھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہم پرچی والی قوم ہے نا، اور پرجی لانے ہیں نا امتحان میں، ایسا نبی عطا فرمایا آسان آسان امتحانوں میں ڈالا، سبحان اللہ۔ مشکل امتحان میں ڈالا ہی نہیں، ہلکا پھلکا ٹچ ہے جی، کیا آزمائش کروں گا اس امت کی، لیکن یہ امت خیر الانام ہے، اللہ، یہ امت حبیب کبریا ہے۔ واہ، اگلے دن میں نے ایک تقریر کی، درس دیا، بڑا مزہ آیا مجھے، ایسے بیٹھے بیٹھے مضمون ذہن میں آ گیا، کون سی جگہ تھی، مضمون یہ تھا، ہاں وہ ختم پہ اس دن رات کو، کہ یہ جو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترتا تھا، بنی اسرائیل بادل سایہ کرتے تھے، ان کے لیے آسانیاں تھیں، بچے پیدا ہوتے کپڑے سلانے نہیں پڑتے، ساتھ ہی کپڑے بھی پیدا ہوتے، وہ قوم زیادہ لاڈلی تھی یا یہ قوم زیادہ لاڈلی؟ اللہ، 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 بعض بند کہا یارو بڑے چنگے لوگ سے من سنو، اور تجھ سے چنگے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ موسیٰ کی امت تھی، تو امام الانبیاء کی امت ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، باد، زندہ باد۔ ایسا بھی کوئی ناشکرہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کو افضل کہے، جو گناہ کریں تو شکل بگڑ جائے، تو گناہ کرے تو تیرے چہرے کا نور اللہ چھینے نہیں، سبحان اللہ۔ تجھے خاندان میں بھی عزت دار رکھے، برادری میں بھی عزت دار رکھے، معاشرے میں بھی عزت دار رکھے، اور تیرے جنازے پر لاکھوں بندے، ہزاروں بندے، سارے برادری، سارا پنڈ لا کے کھڑا کر دے ہیں، اور بڑے اعزاز کے ساتھ تجھے نہلا کے، کپڑے پہنا کے، خوشبوئیں لگا کے قبر میں رکھوائے، اور عزت کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ تو تجھ سے زیادہ لاڈلی قوم ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن دیکھو پہلی امتیں عمریں زیادہ، طاقت زیادہ، فکر آخرت کا، یہ امت عمریں کم، طاقت کم، فکر دنیا کا، فکر دنیا کا، ان کو آخرت کا فکر تھا، ان کو دنیا کا فکر ہے، انہوں نے 1000 سال رہنا تھا تو پھر بھی آخرت کا فکر تھا، کلیاں ڈال کے گزارا کر لیا، اور انہیں پکا پتہ ہے کہ 70 سال کے بعد چلے جانا ہے، لیکن محل ایسا بنائیں گے کہ جناب دنیا دیکھیں گے، بلے یار بڑا مکان پایا ہے، پوترے ضرور مکان گرا دیں گے، لیکن یہ ایسا کمال کر دے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم یہاں امن شانتی، دنیا کو جنت بنانے نہیں ہے، ہماری جنت کہاں شروع ہوتی ہے؟ قبر سے۔ مومن مسلمان کی ایک آیت ہے بڑی مزیدار، ابھی آج میں نے بیان پڑھ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، اذ قال اللہ رب العالمین، ابراہیم سے اللہ نے کہا ابراہیم اسلام لا، آپ نے اسلمت للہ رب العالمین، اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لا، اللہ پر ایمان لایا۔ اسلم کا معنی کیا ہے؟ تسلیم کرنا، کیا کرنا؟ سر تسلیم خم کرنا، بیٹا ذبح کرنا قبول ہے، آگ میں جانا قبول ہے، گھر میں لڑائی ہے بیوی کو چھوڑ کے آنا قبول ہے، بادشاہ سے ٹکر لینی ہے قبول ہے، باپ چچا سے ٹکر لینی ہے قبول ہے، قوم سے ٹکر لینی ہے قبول ہے، اور کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ وہ بڑے ظالم ہیں مجھے ماریں گے۔ پتہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا واجعل لی وزیرا من اہلی، یا اللہ میرے گھر چ میرا کو وزیر نال بھیجے، میں کلا بندہ ہوں، بڑے ظالم نے۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن یہ ابراہیم ہے، کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے آگ میں پھینک دے، کوئی بندہ تو ساتھ ہونا چاہیے نا، حوصلہ بڑھانے والا، سیل مین تو ہونا چاہیے نا۔ کہا نہیں، چکر کوئی نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے کوئی پرواہ۔ اور پھر اگلے جمعے میں نے اعلان کیا ہے کہ میں
جو تقریر کروں گا قرآن پاک میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، ہم بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ بڑی گاڑی دے دے، بڑا